پکنک۔ یہ خوفناک واقعہ 15 اپریل کو اس وقت پیش آیا جب ہمارے 10ویں جماعت کے امتحانات ہو چکے تھے۔ بذات خود میں اکتاہٹ میں مبتلا ہو چکی تھی، لہٰذا میں نے سب سے پہلے اپنی جگری سہیلی صدف سے رابطہ کیا۔ وہ میرا پروگرام سن کر فوراً سے اچھل پڑی۔ اس کے بعد میں نے انشا اور شافع کو ہم خیال بنایا۔ ہم تینوں دوست اپنے اسکول پہنچیں اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ میڈم اور دیگر مسیں تو بات کو گول مول کر گئیں، مگر مس ریحانہ اور مس کلثوم نے فی الفور میری خواہش کو تسلیم کر لیا۔ گھر پہنچتے ہی ہم نے تیاریاں شروع کر دیں۔ فرزانہ، سائمہ اور نازیہ کو جب علم ہوا تو وہ بھی ہماری ہم خیال ہو گئیں۔ ہم نے اپنی چھوٹی بہن حمیرہ اور چچا زاد بہن سبین اور بھتیجی سندس کو بھی ہم خیال بنا لیا تھا کہ عین وقت پر کہیں ابو انکار نہ کر دیں۔ پھر 13 اپریل کو میں نے ابو کو بھی اپنے پروگرام سے آگاہ کر دیا۔ صبح 8 بجے پکنک منانے کے لیے سینڈز پٹ روانہ ہو گئے۔ ہماری تعداد 9 لڑکیوں پر مشتمل تھی۔ 1 گھنٹے بعد ہم سینڈز پٹ پہنچ گئے۔ سوزوکی ڈرائیور نے مزید 10 منٹ سفر کر کے سوزوکی کو 2 ہٹوں کے درمیان پارک کیا۔ 10 بجنے والے تھے اور سینڈز پٹ کا پورا ریگستان دھوپ کی لپیٹ میں تھا۔ میرا چچا زاد بھائی سکندر صدف کا بھائی اعظم کے ساتھ ہٹ کے چوکیداروں کی تلاش میں ادھر ادھر چلے گئے تھے۔ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ سمندر کی بکھری ہوئی موجوں میں جانے کے لیے بے چین تھی۔ اس وقت میری خواہش کی انتہا نہ رہی جب سکندر بھائی اور اعظم بھائی نے ہٹ ملنے کی اطلاع دی۔ ہٹ کا چوکیدار بھی ان کے ساتھ تھا۔ عمر کے لحاظ سے وہ 40 سے کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔ جو کچھ بھی تھا، ہم آدھے گھنٹے کے اندر ہٹ میں شفٹ ہو گئے۔ سوزوکی ڈرائیور تھوڑی ہی دیر بعد ماہی گیروں کی بستی شمس پیر میں اپنے چچا کے گھر چلا گیا تھا۔ دن کے 2 بجے تک ہم نے آزادانہ ماحول میں خوب انجوائے کیا۔ سکندر بھائی اور اعظم چونکہ بہت اچھے تیراک تھے، اس لیے وہ پہاڑ جیسی بلند موجوں پر ابھرتے ڈوبتے بہت آگے تک جا چکے تھے، حالانکہ مس ریحانہ اور مسز کلثوم چیخ چیخ کر انہیں واپس آنے کا کہہ رہی تھیں، شاید غصے کا اظہار بھی کر رہی تھیں، مگر مخالف سمت کی ہوا اور لہروں کا شور تیرنے والوں تک ہماری آواز نہیں پہنچا رہا تھا۔ جھلا کر مس ریحانہ نے ہمیں ہٹ میں چلنے کا حکم دیا۔ ہم نہ چاہتے ہوئے بھی ہٹ میں چلے گئے۔ دسترخوان بچھایا اور ہم کھانا کھانے بیٹھے ہی تھے کہ سکندر اور اعظم بھی آ گئے۔ پھر تو مس ریحانہ اور مس کلثوم نے انہیں وہ جھاڑ پلائی کی ہم سب پر سناٹا سا چھا گیا تھا۔ 3 بجے تک ہم کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر دریوں پر لیٹ گئے اور لیٹے لیٹے ہماری آنکھ لگ گئی۔ سب سے پہلے میری ہی آنکھ کھلی اور بے پناہ اندھیرا دیکھ کر میری تو سیٹی گم۔ بے تحاشا چیختے لہجے میں نے صدف اور افشاں وغیرہ کو آواز دی۔ ذرا سی دیر میں ہم سب بیدار ہو گئیں۔ مس ریحانہ اندھیرے میں ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ تک پہنچ گئیں۔ روشنی ہوتے ہی ہمارے جسم میں جان آئی۔ اوہ ہو لڑکیوں، 8 بج رہے ہیں، چلو جلدی جلدی سامان سمیٹو۔ کمبخت ڈرائیور بھی شاید نہیں پہنچا، حالانکہ میں نے اسے کہا بھی تھا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 7 بجے تک یہاں سے چل دیں گے۔ مس ریحانہ پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئیں۔ ہم تیزی سے سامان سمیٹنے لگے، جبکہ صدف اور انشا باتھ روم منہ دھونے کے لیے چلی گئیں۔
ابھی ہم نے سامان سمیٹ کر ایک طرف ہی رکھا تھا کہ اچانک صدف اور افشاں کی چیخوں کی آواز ہمیں سنائی دی۔ اس سے پہلے کہ مس کلثوم باتھ روم کی طرف لپکتی، صدف اور افشاں کسی ملیریا کے مریض کی طرح تھر تھرا کر کانپ رہی تھیں اور باتھ روم سے برآمد ہوئیں، مگر ان کی ہیبت دیکھتے ہی ہم سب ہذیانی انداز میں چیخ پڑی۔ ہائے میری بچیاں! مس کلثوم دونوں ہاتھ اپنے سینے پر مارتے ہوئے رو پڑی۔ ریحانہ، سکندر، اعظم! وہ بے تحاشا چلانے لگیں، جبکہ میں نے شدید خوف کے باوجود صدف اور افشاں کو لپٹا لیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان کے چہرے اور ہاتھ خون سے لت پت تھے۔ میری بہن حمیرہ صرف وہ واحد لڑکی تھی جو نہ تو خوف زدہ نظر آئی اور نہ ہی ہراساں تھی۔ وہ یقیناً کچھ نہ کچھ پڑھ رہی تھی، جبکہ میری کزن سبین، بھتیجی سندس سمیت شافیہ، فرزانہ، سائمہ اور نازیہ بالکل سکتے میں مبتلا تھیں۔ کیا ہوا صدف؟ افشاں بتلاؤ کیا ہوا؟ کہاں چوٹ لگی تمہارے؟ میں اپنے حوصلے پر قابو پاتے ہوئے بولی۔ جواب میں دونوں ہی صرف گھگھیاتی رہیں۔ ان کے حلق سے صرف غوں غاں ہی نکلتا رہا۔ میں نے دونوں کو چھوڑ دیا اور شرشر پانی گرنے کی آواز پر باتھ روم کی جانب بڑھ گئی۔ میں روشن باتھ روم میں داخل ہو گئی۔ دونوں نلکے کھلے ہوئے تھے اور بے تحاشا پانی بہہ رہا تھا۔ میں نے بڑی تیزی سے دونوں نلکے بند کیے اور پورے باتھ روم پر گہری نظر ڈالی۔ نہ تو کوئی خون کا ایک قطرہ دکھائی دیا اور نہ ہی کوئی غیر معمولی بات محسوس ہوئی۔ میں تھوڑا مطمئن ہو کر یوں ہی مڑی۔ میری بہن حمیرہ میری پشت پر موجود تھی۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے حمیرہ، کہتے ہوئے میں باتھ روم سے نکلی۔ مس کلثوم اپنے دوپٹے سے صدف اور افشاں کے چہرے صاف کر چکی تھیں۔ صدف اور افشاں نے بتلایا کہ ہاتھ منہ دھو رہی تھیں کہ اچانک واش بیسن پر لگے ہوئے آئینے میں کسی مرد کی بھیانک صورت نظر آئی۔ اس کا چہرہ تو انسانی تھا، مگر نقوش کسی درندے کی طرح بھیانک تھے۔ پھر وہ جو گھبراہٹ میں مڑی تو پشت پر کوئی موجود نہیں تھا اور دونوں نلکوں سے پانی کے بجائے خون بہہ رہا تھا۔ میں صدف اور افشاں کی باتوں کو سن رہی تھی، مگر میرا ذہن مس ریحانہ، سکندر اور اعظم میں الجھا ہوا تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ تینوں کہاں چلے گئے۔ مس کلثوم نے اس قدر چیخ چیخ کر انہیں پکارا تھا، اس کے باوجود نہ کوئی پہنچا اور نہ ہی جواب ملا۔ میں نے مس کلثوم کو مخاطب کیا، کیوں نہ ہم ہٹ سے باہر نکل کر مس ریحانہ، سکندر اور اعظم کو آواز دیں؟ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہی ہو ذکیہ، یہاں تو جیسے دم گھٹ رہا تھا۔ پھر میں جیسے ہی کھلے ہوئے دروازے سے قریب ہوئی، اچانک ہی کھٹاک کی سماج شکن آواز سے دونوں دروازے بند ہو گئے۔ ایسے ہی بے ساختہ میرے لبوں سے ایک طویل چیخ نکلی۔ یہی کچھ دیگر کے ساتھ بھی ہوا، بلکہ چیخ و پکار کا نہ تھمنے والا طوفان سا کھڑا ہو گیا۔ ہمارے ذہن ڈوبنے لگے۔ 5-10 منٹ کے بعد مس کلثوم نے حوصلہ پکڑتے ہوئے ایک پرزور لیکچر دیا۔ ایسا ہونے کے بعد میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرے ساتھ میری بہن حمیرہ اور صدف،
افشا شافیہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کیا ارادے ہیں بچیوں؟ مس کلثوم مسکرانے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں مس، میں دروازے کھولنے کی کوشش کرتی ہوں اور آپ لوگ دونوں کھڑکیوں سے مس ریحانہ، سکندر اور اعظم کو آوازیں دیں۔ چوکیدار چچا ہاشم کو بھی آوازیں دیں، ساتھ ہی ڈرائیور کو۔ جملے کے آخری الفاظ میرے حلق میں ہی گھٹ کر رہ گئے۔ صرف مجھ ہی پر کیا خوف تھا، مس کلثوم سمیت ہر لڑکی بے جان مجسمے کی طرح اپنی جگہ ساکت و جامد کھڑی ہو گئی۔ وجہ یہ تھی کہ ہیولے نمودار ہوئے۔ اف، میری تو جان نکل گئی۔ ایک کے بعد ایک کر کے 8 انسانی ہیولے، اف، اسی طرح ایک ایک کھڑکی سے 4 ہیولے نمودار ہوئے اور دیواروں سے چپک گئے۔ نہ جانے کتنی دیر گزر گئی کہ اچانک ایک انسانی سایہ میری طرف بڑھا، پھر جیسے ہی مجھے دبوچنا چاہا، پھر اچانک ہی زمین کو لرزا دینے والی ایک آواز آئی۔ یوں لگا جیسے ساون کی گھنگور گھٹائیں گرج پڑی۔ چھپاک سے دروازہ کھل گیا اور مجھے دبوچنے والا سایہ اب مٹ گیا۔ چونکہ دروازے کے دونوں پٹ کھل چکے تھے اور دروازے میں ہٹ کا چوکیدار ہاشم کھڑا ہوا تھا، وہ ہاشم جو دن میں شفیق اور بے پناہ محبت کرنے والے باپ کی طرح ہمیں ملا تھا، لیکن اس وقت وہ شعلہ جوالا بنا ہوا تھا۔ اس کی بڑی بڑی سرخ آنکھوں سے چنگاریوں کے بجائے شعلے برس رہے تھے۔ اس کے خد و خال اس قدر بھیانک تھے کہ میں نے جھرجھری سی لے کر اپنی نظریں پھیر لی۔ اچانک پھر ہوا کے دوش پر بہہ کر آنے والی زندگی بخشنے والی آواز سن کر میرا انگ انگ جھوم اٹھا۔ پاپا! میرے ابو کے غیر متوقع طور پر پہنچ جانے سے خوف کے اثرات بھی باقی نہیں رہے تھے۔ ابو کی موجودگی کے باعث مس کلثوم بھی مس ریحانہ سے کچھ نہ کہہ سکیں، صرف چیلنج کرتی نظروں سے دیکھتی رہیں۔ جی ہاں مس ریحانہ، سکندر اور اعظم بھی ابو کے ساتھ تھے، جبکہ سوزوکی کا ڈرائیور رینجرز کے 4 شیر دل جوانوں کے ساتھ موجود تھا۔ نصف گھنٹے بعد ہم اپنے سامان سمیت رینجرز کی نگرانی میں روانہ ہو گئے۔ ہاں، اب بتاؤ تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ سکون پاتے ہی مس کلثوم نے مس ریحانہ سے پوچھا۔ آپا، جب میں لڑکیوں کو سامان سمیٹنے کا کہتے ہوئے ہٹ سے نکلی تو ساحل پر بلکہ پورے ماحول پر اندھیرے کی چادر سی پھیلی ہوئی تھی۔ میں سکندر اور اعظم کو آوازیں دیتے دیتے تھک گئی۔ اچانک میری نظریں ساحل کی طرف اٹھ گئیں۔ میں نے 2 ہیولے گیلی ریت پر پڑے دیکھ لیے۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ میں دیوانہ وار دوڑتی ہوئی ان ہیولوں کے قریب پہنچی۔ وہ سکندر اور اعظم ہی تھے۔ میں بالکل پاگلوں کی طرح دائیں بائیں تکنے لگی کہ شاید کوئی مددگار مل جائے۔ اچانک ہی سکندر اور اعظم کراہتے ہوئے اٹھ بیٹھے۔ اتفاقاً میری نظریں ان کے سروں اور جسم پر پڑی۔ ان کے سر سے مسلسل دھار والے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ ان کے جسم اس قدر گیلے تھے جیسے ابھی ابھی سمندر میں غوطہ مار کر نکلے۔ میری نظریں ہٹ کے ڈبے کے قریب دوسرے ڈبے پر پڑی۔ میں نے صاف محسوس کیا کہ دوسرا ڈبہ سوزوکی جیسا ہے۔ میری چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجائی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اعظم اور سکندر کا لباس تو ہمارے ہٹ میں پڑا ہے، اور یہ کہ دونوں لڑکے
स्लीपिंग पजामा पहने हुए थे, बनियान तो बिल्कुल भी नहीं पहनी हुई थी और ये कि सिकंदर के गले में तावीज भी था। कौन हो तुम? मैं ठटक कर रुक गई। मेरे लहजे में एक ठहराव था। दोनों लड़के जो मुझसे 2-3 कदम आगे थे रुक गए। बताओ कौन हो तुम? वो दोनों ड्रामाई अंदाज में मुड़े। इनके कद अज खुद बढ़ गए और रंगत भी गोल्डन हो गई। मैं खौफ से कांपते हुए पीछे हट गई। वो मेरी तरफ बढ़ते रहे। अचानक दोनों भयानक इंसान रुक गए। मैं भी रुक गई और फिर जैसे ही मेरी नजरें रेतीली जमीन की जानिब झुकी, एक अजीब सा मंजर देखकर मैं बहुत डर गई। मैंने देखा एक कछुआ है, बहुत ही फैली हुई जिसामत वाला कछुआ। इसकी लंबी गर्दन थी और दोनों भयानक इंसानों को या फिर शैतानों को पैरों की जानिब से अपने गार जैसे भयानक मुंह में लिए निकल रहा था। मेरे देखते ही देखते वो दोनों शैतानों को निकल गया। ठीक इसी लम्हे मैं हट की जानिब रोशनी होते हुए देखती और फिर जूं ही जमीन की तरफ देखा, कछुआ गायब हो गया था और उसकी जगह चाचा हाशिम चौकीदार खड़ा हुआ, मुस्कुरा रहा था। रेहाना बेटा, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं तुम्हारी बहन और लड़कियों की मदद के लिए जा रहा हूँ। ये रोशनी रेंजर्स की गाड़ी की है। इस हट से सुजुकी ड्राइवर सिकंदर और आजम को रिहा करवा देना। वो छत के साथ लटके हुए हैं। आपा जी, इस तरह हाशिम चाचा ने मेरी मदद की और जब रेंजर्स के जवानों को मैंने अपनी कहानी सुनाई तो फौरन ही आप लोगों की तरफ मदद के लिए लपके थे। रेंजर्स के सिपाही बाबा को बतला रहे थे कि जिस हट से आजम वगैरह को रिहाई दिलवाई गई थी, उसमें कुछ अरसा कबल 2 अंग्रेज ठहरे हुए थे। बहुत अच्छे तैराक होने के बावजूद डूब गए। आज तक इनकी लाशें भी नहीं मिल सकी थी, इसलिए वो हट सील कर दिया गया था और जिस हट को हाशिम चाचा हमारे लिए मुंतखब किया था, वो हाशिम चाचा ही की मिल्कियत। और ये कह के हाशिम चाचा को मरे हुए 7 बरस हो चुके हैं, लेकिन रेंजर्स के जवानों और बहुत से सैरो तफरी के लिए जाने वाले इंसानों ने इन्हें बाकायदा घूमते फिरते और डूबते लोगों की मदद करते हुए देखा है। अलबत्ता ये मुअम्मा हम हल नहीं कर सकते कि हाशिम चाचा के हट में हमारे साथ पुरस्कार वाक़यात क्यों पेश आए और लड़कियों की मदद करने के बाद हाशिम चाचा अचानक कहाँ गायब हो गए।